نکلے تو فاروق اعظم، آئے تو عثمان ابن عفان، نکلے تو ذوالنورین، آئے تو علی ابن ابی طالب، نکلے تو حیدر مرتضیٰ، آئے تو خالد ابن ولید، نکلے تو سیف من سیوف اللہ۔ حضرات آئے تو ابن عمر، نکلے تو محدث اعظم، آئے تو ابن عباس۔ یہ ہون کی کرنا اور کچھ شہر نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عظیم صحابہ پستی دے وچوں نکل کے عظیم لوگ کس طرح بنے، اور آپ نے کیڑا طریقہ استعمال فرمایا، ذرا آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دی وضاحت کر رہے ہیں۔ حضرات ذرا توجہ کیجئے، مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ایک باری اونچی کہہ دے ہو۔ میں تو پریشان ہو گیا سی، کاری صاحب تلاوت کر رہے سی تو میں کہ جی نعمت اللہ ظفر صاحب نے بھی تو بول دے ہی نہیں۔ تے حضرات ذرا توجہ کرنا، ذرا محبت دے نال اور ذوق دے نال، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پیغمبر تبدیلی لے کے آیا کس انداز دے نال، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسی مومنہ دے اوپر احسان کیتا، مومنہ دے اوتے کہ مومنہ کو اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیتا۔ حضرات نے توجہ کرنا، ودیرہ بات دے اندر رہنے والیا، کوئی بھی بندہ اپنی محبوب چیز کسی نو نہیں دیتا۔ اللہ جلال نے اپنا محبوب پیغمبر بھی مومنہ کو عطا کر دیتا۔ زمین بنانے والے، آسمان بنانے والے، جن و بشر دے مالک، حجر و شجر دے مالک، زیر و زبر دے مالک، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین ورب المغربین۔ اللہ اکبر۔ اس مالک کائنات نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیا، پھر نعمتوں تو بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے مومنانو، اور اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر اس دنیا دے آیا، اللہ دا پیغام رساں بن کے آیا۔ وہ پیغمبر اس دنیا دے آیا، رہبر کامل بن کے آیا۔ وہ پیغمبر اس کائنات دے ہادی بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگاں نو صراط مستقیم دکھلان واسطے آیا، تبدیلی دا پیغام لے کے آیا، دستور حیات لے کے آیا۔ تو اس پیغمبر نے آغاز اور ابتدا کس بات کو کی دیئے؟ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ۔ باوجود اس بات دے اس پیغمبر دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں، اس پیغمبر نالوں زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا، کوئی دانش و بینش والا، کوئی فہم و فراست والا، نبی نالوں بڑا تے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے باوجود پیغمبر اپنی عقل، اپنی ذات اور اپنی جناب اپنے تجربات لوگاں دے سامنے نہیں رکھ رہا۔ لوگاں دے دماغ کو تبدیل کرنے واسطے، نظریات کو بدلنے واسطے پیغمبر نے طریقہ کی اختیار کیتا ہے ہوئے ودیعہ بدیعہ یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلے کہ آج
اج بھی تبدیلی آئے گی کہ نعرے لگان دے نال نہیں اللہ جلال دے قرآن کی تنفیذ دے نال یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اور ترتیب تے بھی غور کرنا ذرا قرآن کے الفاظ کی ترتیب دے اوتے بھی غور کرنا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اللہ جلال دا قرآن پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے پیغمبر نے انہاں دا تزکیہ نفس فرمایا ہے انہاں دے دل و دماغ نو کفر و شرک تو پاک کیتا ہے رسم و رواج تو پاک کیتا ہے جہالت دے اندھیرے نو دور کیتا ہے خرافات تو پاک کیتا ہے اللہ کا دے نال اللہ جلال دے قرآن دے نال یتلو علیہم آیاتہ پہلے دل و دماغ نو معطر کیتا ہے برتن کے اندر معمولی جی کی گندگی ہے تے او دے اندر تسی آپ زمزم بھی پا دیو تو وہ بھی ناپاک ہو جائے معمولی چیز نو پاک اور صاف رکھن واسطے برتن کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے عقل و شعور دے برتناں نو پاک کیتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم جدو برتن پاک ہو گئے اس تو بعد ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر پیغمبر اس دنیا دے آیا اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے دنیا دا سب تو بڑا پرامن انقلاب لے گیا ہے کائنات دے امام جنہاں دے متعلق ہندو شاعر جگت ناتھ آزاد ہوئی یہ بات کہنے مجبور ہو گیا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاتوں کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانہ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گمتا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتن سے لاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا صحابہ رام بن کر رحمت للعالمین آیا کائنات امام اس دنیا دے آئے اللہ اکبر اللہ جلال نے پھر پیغمبر دیا بے امتہ دی برکت دے نال اللہ اکبر ایسے شاگرداں دی جماعت تیار کر دی تھی کہ جڑے دیکھ دے اللہ کے محبوب بن گئے اللہ جلال دے پیارے بن گئے کتنے اللہ دے پیارے بن گئے کتنے اللہ دے محبوب بن گئے اللہ جلال نے پھر صحابہ اکرام دا اپنے نال تعلق لوگوں دے سامنے کس طرح جدلایا ہے اللہ دا قرآن گندا ہے وَإِذَا مَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جدو انہاں لوگوں نے بات کہی جاتی ہے ایمان لے کے آؤ اس طرح لوگ ایمان لے کے آئے کیڑے لوگ جس طرح ابو بکر ایمان لے کے آیا جس طرح عمر ایمان لے کے آیا جس طرح علی حیدر مرتضیٰ ایمان لے کے آیا جس طرح عثمان ابن عفان ایمان لے کے آئے اللہ اکبر وہ ایمان لے کے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے یا کو کافر کی کہندے نے پیغمبر دے دشمن کی کہندے نے اللہ دے دین دے نال نفرت اور بیداری کا اظہار کرنے والے کہندے نے قالوا انؤمن کما آمن السفهاء اسی نہ بے وقوفاں دی طرح ایمان لے کے آئیے اللہ اکبر اللہ جلال و امداد اتنا برا لگیا آسمان تو جواب نازل فرمایا الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
دے صحابہ نو بے وقوف کہنے والے ہو، میں رب العالمین اعلان کرنا کہ تسی بڑے بے وقوف جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، صحابہ نو بے وقوف کہنے والے اللہ جلال نے فوری طور پہ جواب اتار دیتا ہے۔ اللہ جی گل کی ہے، اللہ جی اتنی محبت آسمان کو آواز ہوندی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور لوگوں تسی جانتے نہیں اللہ مومنوں کو اپنا دوست بنا لیندا ہے۔ اللہ اکبر کے دیکھیا نہیں کری اپنے معاشرے دے اندر کوئی دوست بھی اپنے دوست کے متعلق نہ برا سوچ سکتا ہے نہ برا ہوندیاں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کوئی دوست بھی اپنے دوست دے اوتے او دے دشمن نو غالب نہیں ہون دیندا۔ اے پیغمبر دے صحابہ تے اس کائنات دے سب تو بڑے مومن، پیغمبر دی امت دے وچوں سب تو بڑے مومن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پیغمبر دے صحابہ جنہاں دی شہادتاں اللہ دا قرآن دے رہا ہے، حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ رب الجلال دی قسم ہے تو اور میں جنت واسطے ترس رہے ہیں، جنت پیغمبر دے صحابہ واسطے ترس رہی ہے۔ اے نبی دے صحابہ جنہاں گھوڑیاں دے اوتے قدم رکھن اللہ دا قرآن انہاں گھوڑیاں دے قدماں دے وچوں نکلنے والیاں چنگاریاں دی قسم اٹھائے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ دے قرآن کو میں قربان جاواں۔ اللہ حضرت حافظ صاحب فرما رہے سن بچیاں نے جناب قرآن پڑھیا اور تلاوت کی تھی، اللہ دل خوش ہو گیا۔ کیسے کیسے جناب بچے اللہ جلال دی توفیق دے نال تیار ہو رہے، دعا کرو اللہ پاک انہاں دین اسلام دا عظیم داعی اور مبلغ بنائے، اللہ انہاں عالم اور فقر دا محدث بنائے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہہ گیا، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں۔ آئے نہیں بول دے، ایک باری سارے مل کے کہہ دے ہو، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں۔ پیغام اعلانو پیغام اعلانو جنہاں سین لایا نبی نال ڈل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، اوے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ تو قرآن دے نال دل نو لگا لے، اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں۔ اللہ جلال دا قرآن، اللہ اکبر۔ وہ اللہ نو کتنی محبت ہے صحابہ کے نال، صحابہ اللہ دے کتنے پیارے بن گئے۔ آئیے میں تیرے سامنے دو باتاں بیان کرنی چاہ رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دیکھو نا جس وقت صدقات دا اللہ جلال نے حکم دیتا ہے نا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رستے دے اندر خرچ کیتا۔ ایک صحابی ہے جدا نام ہے، تسی میں واقعہ اسی نہیں دیکھ رہے سنجے کبھی۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے ہوتے، ایک صحابی ہے جدا نام ہے ابو امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 19 سا کھجوراں لے آگے اللہ نے پاک پہ عمر دی خدمت دے اندر پیش کر دی دیا۔ تھوڑیاں جہاں کھجوراں ایک ہور آیا وہ کچھ زیادہ لے آیا، تے جڑا کھوڑیاں لے کے آیا نا منافقین نے انہاں نوں دیکھیا تے انہاں نوں جناب چچکرا کرن لگ پئے، مذاق کرن کہ اتنا تو اللہ نوں نہیں چاہیدا، اتنی کچھ ہے دی اللہ نوں ضرورت کوئی نہیں، انہاں نوں مذاق کرن لگ پئے۔ اور جڑا جناب کچھ زیادہ لے کے آئے انہوں کہنے لگ پئے ویکھو جی یہ تو وفا کے دیتے ہیں، سارے بھی معاشرے میں ہو جائے کئی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرنا، انہیں دیکھو ہے دیکھو وفا کے جناب ریاکاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی دونوں صورتوں کے اندر صحابہ نے
بدگمانی پیدا کرنے دی کوشش کی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر صحابہ کے بارے بدگمانی پیدا کی ہے، یعنی جنہیں تھوڑا دیتا ہے اور متعلق سوچ قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ اللہ کے رستے کے اندر دینا پسند نہیں کر دے، اللہ اکبر اتنی اہمیت نہیں سمجھ دے، اور جنہیں زیادہ دیتا ہے وہ متعلق بدگمانی پیدا کی ہے کہ یہ دیکھو اسے لوگوں کو دکھانے واسطے کر رہے ہیں، حقیقت دینا کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تو جلال دی قسم ہے میرے بھائی مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، وہ تیرا کیویں دل کرتا ہے تو پیغمبر دے صحابہ نو مندا بولنا ہے، صحابہ نو گانا کڈنا ہے، اللہ دے قرآن کو ذرا اٹھا کے دیکھ، اللہ تو جلال نے تے پیغمبر دے صحابہ کے متعلق برا گمان کی پیدا نہیں ہون دیتا، بدگمانی کا شائبہ تک نہیں ہون دیتا۔ اٹھائیے سورہ توبہ، مالک کائنات نے پھر جناب صحابہ کے ایمان دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، صحابہ نو اللہ دا قرآن مومن کہہ رہا ہے۔ آج دا کوئی بدبخت صحابہ دے ایمان دے اوپر شک کردا ہے، دس میں دی بات نو کیویں مننا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے صحابہ مومن نے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اے لوگ انہاں دا تمسخر اڑاندے نے، انہاں دے نال مذاق کردے نے، جڑے بیچارے مزدوریاں کر کے دہاڑیاں کر کے اپنے پیٹ نو کٹ کے او دے وچوں بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردے نے، فیسخرون منہم، اے انہاں دے نال مذاق کردے نے۔ اللہ اکبر، او صحابہ دا مذاق اڑان والے ہو، آسمان تو آواز کی ہوندی ہے، فرمایا سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم، اللہ انہاں دا مذاق اڑائے گا جڑے صحابہ دا مذاق اڑان گے۔ صرف مذاق ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وہ لوگ میرے اینے برے لگدے نے صحابہ دے نال مذاق کرنے والے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو دردناک عذاب دا بھی مزہ چکھنا پے گا جڑے پیغمبر دے صحابہ دا مذاق اڑان گے۔ اللہ اکبر، اے صحابہ دے اندر کیڑیاں خوبیاں تائیں تے کہن والا کہندا ہے صحابہ دتیاں نے جانا، صحابہ دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے۔ پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر جنہاں نے تن من دھن فدا کر دیتا، صحابہ دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے۔ اوے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، ڈولیا تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا، آگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا۔ کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ پیغمبر دے صحابہ دی عظمت تو میں قربان جاواں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر، ایک بات مینوں یاد آئی ہے، کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ، سارے نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سفر کو تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اس سفر کے اندر منافقین بھی آ گئے تے منافقہ دا سردار عبداللہ بن ابی انہیں ہردہ سرائی کی تھی نبی پاک علیہ السلام دے متعلق اور مہاجرین صحابہ دے متعلق، کہندہ ہے اسی بڑی عزت والے ہیں، اس وقت اسی گئے نا مدینے تے اسی نعوذ باللہ ایسے ویسے نے انہوں مدینے باہر کٹ دیں،
انہوں نے مدینے باہر کر دوں گے، اسی عزت والے لوگ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے چھوٹی عمر دا جہاں نام ہے جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بات سن لئی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بات دس دی، اور ایتھے میں تھوڑی جی وضاحت بھی کر دواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عبداللہ بن ابی منافقاں دا سردار تے اے دا بیٹا، او دا نام بھی عبداللہ ہے، وہ پیغمبر دا صحابی، باپ منافقاں دا سردار، بیٹا نبی دا صحابی۔ اللہ اکبر۔ یہ قسمت بنانے والا کون ہے؟ زندیاں وچوں مردے تے مردیاں وچوں، دیکھو نا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ پیغمبر تے انہاں دے جگر دا ٹکڑا، انہاں دا بیٹا انہاں دے سامنے گھر کو ہے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ دے نبی، دونوں دیاں بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں، پیغمبراں دے بستر تے سون والیاں، نبیاں دے نال بیٹھ کے کھان والیاں جہنم میں جا رہی ہیں۔ کتنے لکھے اللہ کو جلال دے قرآن دے نال ذرا دل لگا۔ اللہ اکبر۔ مالک کائنات نے فرمایا، اللہ کو جلال فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ نبیاں دیاں بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں اور دوسری طرف فرعون اللہ کا باغی ہے، ایدی بیوی جنت میں جا رہی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ فرعون نے بھی ایک قسمتاں بنانے والا کون ہے؟ ذرا سب تو اونچی اللہ کا نام تھوڑا نا اونچا لو تو آٹو ایتھے بٹھان والا کون ہے؟ اللہ کو جلال دی ذات ہے۔ اور میں بھی یاد آئے حضرت شیخ سعید الفضل رحمت اللہ علیہ نے کہیں کہ کمال کی تھی اور کئی پیری وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈھے نے، اور کئی بڑھاپے وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈھے نے، اور کئی حکم چلاندے پھردے نے، کئی کھاندے پھردے بڈھے نے۔ اللہ اکبر۔ اور کئی تانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اٹھے نے، اور کئی اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، کئی اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، کئی ٹردے پھردے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو وال۔ کئی خطیب پاک لوگے چادیاں مار رہے ہیں، حضرات اندر تشریف لے آؤ نا، اسی تہاڈا دیدار نہیں کر سکیے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول۔ انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے۔ اکبر۔ اور ہاتھ لایا میلے ہون گئی، کئی توے تو ہوندے کالے نے، اور کئی
اہلا و سہلا و مرحبا. حضرات توجہ ہے. حضرات ذرا غور کرنا میری گل دے اوپر. اللہ قسمت بڑھان والا کون ہے؟ ایک باپ کے دو بیٹے, قسمت جدا جدا ہے. ایک سر پہ تاج پہنے, ایک در بدر گدا ہے. ایک سیف کے دو موتی, ایک ہی شکم سجائے. ایک بیس گیا کھرل میں, ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں, ایک ہی جگہ سے کٹیاں. ایک نازنی کے گلے میں ایک کندوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنیاں, ایک ہی جگہ سے کاٹی. ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے. اللہ اکبر. ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے. ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے. ایک قسمتاں بڑھان والا کون ہے؟ باپ منافقاں دا سردار تے بیٹا نبی دا بولتے نہیں. صحابی اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, عبداللہ جی اللہ کے نبی تیرے باپ نے دیکھ لیا ساڑھے متعلق ایہو جیاں گلاں کیتی ہیں. تیرے باپ نے ساڑھے متعلق ایہو جیاں باتاں کیتیاں نے. حضرات نے توجہ کرنا. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتاں تمہیدی طور پر عرض کیتیاں نے. دو باتاں ذرا توجہ کرنا. عرض کرتے ہیں اللہ نے پاک پیغمبر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے باپ دا جتنا احترام کرنا, جتنا میں اپنے باپ دا احترام کرنا, شاید مدینے دا کوئی بیٹا اتنا احترام نہ کرتا ہوئے. اللہ اکبر. یعنی ہوں میں وقتی جذبات کا اظہار نہیں کر رہا, بلکہ میں اپنی ہسٹری اور تاریخ دس رہا کہ آج دے دن تک جتنا میں اپنے باپ کا احترام کرنا, مدینے دے سارے انصار اس بات دے گواہ ہیں. انہوں نے کو پوچھ لیا جائے اتنا شاید کوئی بیٹا اپنے باپ کا احترام نہ کرتا ہوئے. اور دوسری بات کہ جتنا میرے باپ کا میرے اوپر روب اور دبدبا ہے, شاید کسی باپ کا اپنی اولاد کے اوپر اتنا روب نہ ہوئے. اتنا اللہ اکبر. منافق سی لیکن ہے تے باپ سی نا, ہے تے باپ سی. اللہ کو دعا کرو اللہ والدین کا احترام کرنے والے بنا لے. حضرات ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فرماتے نے عرض کی تھی اللہ کے نبی جی میں اپنے باپ کا بڑا ہی احترام کرنا. اور تسی مینوں فرمایا ہے, تسی فرمایا ہے کہ میرے باپ نے تہاڈی توہین کیتی ہے. اے سونے پیغمبر جی ہن میرے ایمانی جذبات کا کی تقاضا ہے. اللہ اکبر. وہ بات بھی میری سماعت فرما لو. ایک کائنات دے امام جی اودی احترام باپ دے نال میرا ایک خونی تعلق اودا رشتہ یہ سارے اپنی جگہ تے. اور میرے باپ نے تواڈے متعلق ہر دا سرائی کیتی ہے. تسی فرماؤ اپنی زبان مبارک دے وچوں الفاظ کڈو میں کرنا کی ہے اپنے باپ دے نال, کی سلوک کرنا ہے میں اپنے باپ دے نال. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈی زبان دے وچوں مبارک زبان دے وچوں الفاظ نکلنے دی دیر ہے. ایک بیٹا اعلان کر رہا ہے کہ اپنے باپ دی گردن اتار کے پیغمبر دے قدماں دے وچ لے آ کے رکھ دواں. باپ دی کی حیثیت ہے, باپ دی کی حیثیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا. آقا فرماتے نہیں 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 عبداللہ انہوں کہنا کچھ نہیں, خالی میں تینوں دسنا ہی سی کہ دیکھ میرا باپ ساڈے متعلق ہو جا نظریہ رکھدا ہے. حضرات پھر غور کرنا ہویا کی ہے. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھوں اٹھے, قافلہ تے جا ہی رہے مدینہ المنورہ کی طرف. آپ نے اپنی سواری کو تیز کر دیتا ہے, قافلے تو اگے نکل گئے, اس چوک دے اندر آگے کھڑے ہو گئے. اس چوک دے وچوں داخل ہو کے سارے نے مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہونا سی. اللہ کیسے لوگ سن جڑے رہندے مدینہ المنورہ دے اندر. اللہ کو دعا کرو اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے. قبولیت کا ٹائم ہوندا ہے آمین کہہ چھوڑو. اللہ اکبر. مکہ مکہ ہی ہے تے بولو مدینہ مدینہ مدینہ. یہ تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہہ گیا. گھر پیش ہونے کا سفر کیسا لگے گا, گھر پیش ہونے کا سفر کیسا لگے گا, آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا, اللہ کی محبت
سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا؟ وہ جو حجرہ عائشہ ہے وہ ہے اب گنبد خضرا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا؟ پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا؟ اس چوک کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے جس وقت جناب قافلہ آیا، لوگ جا رہے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر، پھر جس وقت سواری آ گئی عبداللہ بن ابی دی، آپ آگے بڑھے نے، بیٹا آگے بڑھے آئے، اپنے باپ دی سواری دی نکیلوں پکڑ لے آئے۔ اللہ اکبر، ابا جی تسی مدینے نہیں جا سکتے، وہ پترا کی گل ہو گئی، کیوں مدینے نہیں جا سکتا؟ ساری دنیا مدینے جا سکتی ہے لیکن تسی مدینے نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ حیران ہو گیا، وہ میری اتنی عزت کرنے والا میرا بیٹا، اتنا احترام کرنے والا بیٹا جو ہو کی گیا ہے، آج بن کی گیا ہے، اور پترا کدی اولاداں نے تے اپنے ماپیاں دے رستے نہیں روکے، آج تو میرا رستہ رو کے کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے ابا جی تسی نبی پاک علیہ السلام دے متعلق بات کہی ہے کہ میں جو مدینے جاواں گا انہاں نوں مدینے باہر کر دواں گا، تسی انہاں نوں تے اودوں کڈو گے جدوں تسی آپ جاؤ گے، آپ جاؤ گے تے انہاں نوں کڈو گے نا، تانوں میں مدینے داخل ہون دی اجازت نہیں دینی۔ اللہ اکبر، اے میرے ابا جی تانوں مدینہ المنورہ دے اندر داخل ہون دی اجازت اودوں ہی ملے گی جدوں داخلے دے پرمٹ آمینہ دا لال جاری کرے گا۔ اے ہے محبت، صحابہ دی محبت، اللہ اکبر، اور ایسے محبت کا تقاضا اللہ دا قرآن کر رہا ہے۔ آدھرا قرآن کے نام دل لگا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا نالوں زیادہ محبت میرے حبیب نال کرو، تو بات کر رہے ہیں کہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی دے کولوں گل سنی ہے، آ کے نبی پاک علیہ السلام کو سنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے دوران ہی عبداللہ بن ابی بھی آ گیا، کہتا ہے جی میں تے گل کیتی نہیں، اللہ دی قسم میں تے گل ہی نہیں کیتی، قسم جو اور ایک سفید ریش بزرگ آدمی وہ قسم چوک کے جو گل کر دے سارے چپ کر گئے، صحیح کہندا ہوئے گا، اگر وہ دی بات کو صحیح مان لیا تو پھر دوسری طرف سے صحابی دی بات کے متعلق تے شک ہو ہی گیا نا کہ انہیں غلط بیانی کیتی ہے، انہیں صحیح گل نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، انہیں قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے جی میں تے گل ہی نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، سارے خاموش ہو گئے، اس تو اتے بات کیڑی رہ گئی ہے؟ حضرات اللہ جلال نے پھر فوری طور پہ صحابی دی عزت کو بڑھان واسطے تائید اور تصدیق اور صحابی دی گواہی دے اندر اللہ جلال خود گواہ بن گئے۔ مالک کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا کہ میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام جی اس بے ایمان دی ہے نہ قسمت نہ جایا جے، اس شکل و صورت نہ جایا جے، اس صحابی دے متعلق بدگمانی پیدا کرنے دی کوشش کر رہے آئے، تھوڑے صحابی دے متعلق میرے ولی دے متعلق ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ پروردگار خاموش رہ جائے؟ اللہ اکبر، اٹھا پھر سورۃ المنافقون، مالک کائنات نے اعلان کیتا، اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دے رہا انہیں گل کیتی سی لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اللہ اکبر، اللہ
صحابہ دے نال معمولی بات بھی اللہ برداشت نہیں کرتے کیڑیاں خوبیاں سن صحابہ دے اندر توجہ کرنا صحابہ دیاں خوبیاں بیان کرا اللہ کا قرآن کا اعلان کر رہے ہیں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے صحابہ دے اوصاف صحابہ دیاں لڑائیاں صحابہ دیاں دشمنیاں صحابہ دیاں عداوتاں اشداء علی الکفار اللہ دے باغیاں دے نال اللہ دے دشمناں دے نال اور آپس دے اندر کی نے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندر کی نے فرمایا رحماء بینہم آپس دے اندر تھانے کے جہریاں دے چکر نہیں آپس دے اندر اٹ دا جواب پتھر دے نال نہیں دیندے آپس دے اندر جناب تیری ایسی دی تیسی جو میں نو سمجھیا کی ہے ایسی باتاں نہیں اللہ اکبر آپس دے اندر کی ہے رحماء بینہم آج کوئی بندہ کہے صحابہ آپس دے اندر لڑائیاں کر دے سن میں قرآن پڑھاں گا رحماء بینہم آج اگر کوئی بندہ کہے انہاں دی آپس دے اندر عداوت سی میں کہنا رحماء بینہم آج اگر کوئی کہے وہ آپس دے اندر ایک دوسرے دے میں کہنا رحماء بینہم اور دس میں تیری تاریخ نو مننا تیری باتاں نو مننا یا اللہ دے قرآن نو مننا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ دے قرآن کو بڑی سچی بات کی ہو سکتی ہے تو کہنا ہے وہ آپس دے اندر دشمنیاں رکھ دے سن میں کہنا رحماء بینہم رحماء بینہم اور صحابہ اللہ دے نال کیسا تعلق ہے تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کبھی تینوں رکوع دے اندر نظر آن گے کبھی تینوں سجدے دے اندر روتے نظر آن گے رب نو مناتے نظر آن گے ہر کم اللہ کی رضا والا کرتے نظر آن گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کی رضا دے متلاشی نظر آن گے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دی پوری زندگی اللہ کو جلال دی رضا دی خاطر اللہ نو راضی کرنے دی خاطر جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت وہ نیکیوں پہ اپنی نہ مغرور بہت نیکی خود ایک بدی ہے اگر ہو نا خلوص نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت اور صحابہ دا ہر عمل یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تے بدیہ بدیہ در اللہ دے قرآن تے غور کر لیں اللہ دا قرآن کی کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ اکبر سجدے دے اثرات انہاں دے چہرے تے ایسے نظر آن گے سجدے دے اثرات ایسے نظر آن گے سجدے دے اثرات ایسے نظر آن گے سیماہم فی وجوہہم من اثر توجہ ہے ادھر میرے دیکھو حضرات ذرا غور کرنا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود دے نال ہی پتہ لگ جائے گا کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے آج کم الٹ ہو رہا ہے الٹ کم ہو رہا ہے اگر کوئی سیکھ آئے تو وزیر آباد کے کسی بازار اندر دونوں اپنا تعارف کراتے لوڑ نہیں پڑی انہیں اپنی مخصوص پگڑی پڑھنی ہے مخصوص انہیں داڑھی رکھی ہے اپنے گرو کے طریقے کے مطابق اور ایک اور بات دساں وہ جنہ مرضی پڑھے لکھے ہوئے پنجابی ضرور بولتے وہ اپنی تہذیب اپنی شناخت اپنا کلچر وہ ہٹن واسطے تیار نہیں اللہ کے جنہ دے مذہب دا نہ کوئی اگا نہ پیچھا جڑے ہے ہی باطل اور جھوٹ لیکن وہ جناب ایک سکھ اور اسے کو ہم تے فخر ہے ایک ہندو نو ہندو ہم تے فخر ہے دیکھو نہیں تے انڈیا دے اندر کہ نکل جاؤ تسی بھی پاکستان دے اندر حضرات ایک عیسائی نو عیسائی ہم تے فخر ہے لیکن مسلمان نو دیکھ لے توبہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گئے اج دے نوجوانوں دا ہفتے بعد ذہن بدل رہا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا ہر
ہر بندے تو متاثر ہونے والی قوم جنہاں دے اتنے عظیم اسلاف حضرات، جنہاں دا اتنا روشن ماضی، جنہاں دے کو اتنے عظیم لوگ، انہوں نے اس بات کا پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. حضرات انہوں نے اپنا کردار اتنا پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے امتیاں اس دور کے اندر جتنی ذلت کے اندر اللہ کی قسم ہے لوگوں مجموعی طور پہ اسی ایک ایسے پیغمبر کے امتیاں جڑے اپنے پیغمبر کی بدنامی کا سبب بن گئے، اپنے دین کی بدنامی کا سبب بن گئے، اپنے ملک کی بدنامی کا سبب بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اے مسلمان وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور نبی دے سے باقی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. پیغمبر دے صحابہ تاہیں تے میں کہنا چاہ رہا میٹا دل بھی صحابہ دے نامے، میٹا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے. ایک بڑی اونچی کہہ دے ہو، اس طرح بار والے بھی کہہ چھڑو، سادہ دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے. میرا مال اولاد تے دولت دن، ساڈا مال دولت دن، تن من بھی صحابہ دے نامے. ساڈا مال اولاد تے دولت دن، تن من بھی صحابہ دے نامے. میرے حبیب امیر صحابہ ہیں، ساڈے مرشد تے پیر صحابہ ہیں. میں صحابہ نو اپنا رہبر اور رہنما کیوں نہ بننا جنہاں تے رب راضی ہو گیا اور جنہاں دے متعلق قرآن میں اعلان کر دیتا اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک كتب في قلوبهم الایمان اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اس لیے تو میں کہتا ہوں صحابہ میرا ایمان ہے، صحابہ ایمان کی جان ہے، صحابہ میرے آئیڈیل ہیں، صحابہ میرے قائد ہیں، صحابہ میرے رہبر ہیں، صحابہ رول ماڈل ہیں، صحابہ میرے لیڈر ہیں، صحابہ دل کی دھڑکن ہے، صحابہ روح ہے، صحابہ جسم میں گردش کرنے والا رب ذوالجلال کی قسم یہ ہمارا تعلق ہے کہ صحابہ کے ساتھ پیغمبر کے صحابہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں. اور انشاءاللہ الرحمن دنیا جتنی مرضی مخالفت کرتی رہے، اہل حق اہل حدیث کا بچہ جب تک زندہ رہے گا پیغمبر کے صحابہ عظمت کے ڈنکے بجاتا رہے گا انشاءاللہ. عزیز صحابہ کی توحید کر سکتے اللہ اکبر دے وزیر آباد کے اندر کے کوئی ہو جائے موقع آ گیا. اور حضرات ذرا توجہ کرنا، اگر وزیر آباد کے اندر صحابہ دی عظمت واسطے نکلنا پیا تو نکلنے واسطے تیار ہے نا انشاءاللہ. اللہ کی توفیق اور رحمت دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ دے نال کتنی محبت کرنے والے نے. 5 منٹ رہ گئے میری گفتگو ختم ہو، ٹائم مکمل ہو، گفتگو ختم نہیں، ٹائم مکمل ہو گئے. حضرات ذرا توجہ کرنا تے ٹائم مکمل
حضرات کئی مولوی آخری گل کرتے کرتے وہ گھنٹہ لے لیتے پھر کتنے مولوی حضرات اس پروگرام کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن کسی پریشان نہیں ہونا. حضرات نبی پاک علیہ السلام نے جب سنایا نا آپ نے جس وقت مار کا قدر سجایا اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرات ہویا کیے مبارزت ہون لگی ہے میدان کے اندر 3 انصاری صحابی آئے اور ایک دو جناب کتبہ آیا انصار صحابہ نو دیکھ کے کہنے لگے تسی کون دے تسی کون اسی مدینے آئے اسی پیغمبر دے صحابی ہیں اسی آج میدان کے اندر پتہ لگ جائے گا کون کیڑا بڑا پہلوان ہے میدان فیصلہ کرے گا. کہنے لگے نہیں تواڈے نال نہیں اسی لڑنا تواڈے نال ساڈی لڑائی کوئی نہیں تواڈے نال نہیں اسی لڑنا. نبی پاک علیہ السلام کو بلا کے کہنے لگے یا محمد انہوں نے اسی پڑھیا تسی دی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساڈے مقابلے میں ساڈے رشتہ داروں کو کٹ اللہ اکبر. کائنات کے امام نے جب اتنی بات سنی آپ نے فرمایا قوم یا علیو اے علی کھڑا ہو جا اے عبیدہ تو بھی کھڑا ہو جا اے حمزہ تو بھی کھڑا ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے اب تلوار لے کے میں آمدے وچوں تلوار کڑیاں نے میدان دے اندر آ گئے. کیسے صحابہ دے اندر جذبہ سی کسی قسم دی کوئی چون چولا اور ڈر خوف والی بات ہی نہیں سی. نبی پاک دے نال اتنے محبت کرنے والے پیغمبر دے صحابہ کائنات دے امام دے نال محبت کرنے والے صحابہ میدان دے اندر آ گئے. اللہ اکبر. تے ہویا پتہ کی ہے پھر برادری دے سامنے برادری آ گئی رشتہ دار دے سامنے رشتہ دار. صحابہ کیوں اللہ نو پیارے لگ رہے ہیں خون دے سامنے خون آ گیا رشتہ دار دے سامنے رشتہ دار آ گیا تلوار دے سامنے تلوار آ گئی. نقشہ کھچیا آواز آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا میں کوئی لڑدا ہے عہدیاں دی خاطر کوئی لڑدا ہے زمیناں جائیداداں دی خاطر کوئی لڑدا ہے دنیا دی سیاست بازی دی خاطر. میدان سج رہے نے پاکستان دے اندر بھی جنہوں صحابہ دی خاطر نکلنا یاد نہیں سی اقتدار دی خاطر نکلن لگے نے دھکے کھاتے ہوئے نظر آن گے. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. کوئی لڑدا ہے اسلام آباد دی خاطر کوئی لڑدا ہے اقتدار دی خاطر. اللہ اکبر. لیکن میدان بدر کے اندر 2 جماعتاں ٹکرا گئیاں 2 جماعتاں آپس دے اندر ٹکرا گئیاں کادی خاطر فی ربہم اپنے رب دی خاطر. ایک رب دے نال دشمنی کرنے والے اور ایک اللہ جلال نال محبت کرنے والے. اللہ اکبر. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک اللہ جلال نال محبت کرنے والے. اللہ اکبر. نادان بندے آتائی تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں نادان بندے نادان بندیا ایویں نہیں کریدا غیراں دے ڈرتے سر نہیں جھکیدا اوے نادان بندیا. اللہ اکبر. اور در اس خدا دا ہر در تو اعلی فرما گیا ہے کہ کملی والا اوے عربی میٹھے دا اوے عربی میٹھے دا دل نہیں دکھی دا عربی میٹھے دا دل نہیں دکھی دا غیراں دے ڈرتے سر نہیں جھکی دا نادان مک گئی حیاتی رب نہ بنایو پھر سو حوث وچ زندگی مکایو. دنیا وہ دنیا ہے فانی دنیا نہیں جھکی دا نادان بندیا. اللہ اکبر. صحابہ اللہ دے دین دی خاطر آئے تے جیڑی گل میں دسنی سی جناب علی حیدر مرتضیٰ تائیں تے فرمایا کرتے سن کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ جلال دی بارگاہ دے اندر گھٹنیاں دے بل بیٹھ جاواں گا گھٹنیاں دے بل بیٹھ
بیٹھ جاواں گا اور اللہ ذو جلال دے اگے عرض کراں گا اے پروردگار عالم جی پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے اس بات کا پہلے فیصلہ ہو جائے کہ میدان بدر دے اندر اسی اپنے خون دیاں گردناں اتار کے رکھ دیتیاں اپنی برادری نو نہیں دیکھیا اپنے جگر گوشیاں نو نہیں دیکھیا اللہ اکبر اسی اپنے دے مقابلے دے اندر آئے ساری اس عداوت دی وجہ کی سی اس لڑائی دی وجہ کی سی اس دشمنی دی وجہ کی سی وجہ اولاد کی سی اللہ اکبر صحابہ دا مرنا بھی اللہ دی خاطر صحابہ دا جینا بھی اللہ دی خاطر تائی کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا آئیے پھر میں جناب اپنی عقیدت کا اظہار کرا اللہ اکبر آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اس طرح نہ کرو ایک بڑی اونچی کہہ دے ہو سارے مل کے کہو اونچی ایک دفعہ پھر نبی پاک دے صحابہ آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اینا میرے آقا نو قریب ویکھیا اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا ایک ایک وچ محبوب دی ادا صحابہ دی عظمت میں قربان جاواں ایک ایک وچ محبوب دی ادا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اور شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر دوجا ہے گواہ پیارا علی حیدر دسیا صحابہ آن جبریل دا دسیا صحابہ آن جبریل دا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اور کمال کر دیتی کہنے والے نے اللہ اکبر آقا دی نبوت تیرے وصال نو آقا دی نبوت تیرے وصال نو دسیا ویکھیا صحابہ سائیں دے ہر حال ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اللہ اکبر بڑے باوفا بکمال جس دن دکھ سکھ وچ نال دس دن سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام نے لکشے کرتے چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ماشاءاللہ اللہ مزید فضیل بہت شاندار عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے تھے راما حبیب الرحمان ضیاء صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں آواز میں مزید برکتیں فرمائے کہیں آمین اور ساری تقریر کا نچوڑ میں ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہ رہے تھے ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو میں ان کو اپنا رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے جو منکر ہو صحابہ اور اہل بیت کے میں ان کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے اور دوسرے تیسرے دن یہ نعرہ سننے کو ملتا ہے کوئی جلوسوں کی شکل میں صحابہ کے اوپر تمنا بازی کی جا رہی ہے میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اس وقت وزیر آباد کے اندر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ عظمت صحابہ کے سلسلے میں تینوں مکاتب فکر مسلک اہل حدیث